وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آج سورۃ الانفال آیت نمبر 41 سے بیان ہے۔ اب آگے فرمایا کہ اے مسلمانوں، یاد رکھو تم جتنا بھی مال غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، اور رسول آپ کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اس چیز پر جو اللہ نے اپنے مکرم بندے پر فیصلے کے دن نازل کی، جس دن دو لشکر مقابل ہوئے، ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، اب ایک ہے مال غنیمت اور ایک ہے مال فے۔ اب فے جو ہے اس میں خمس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مال غنیمت نہیں ہے، اور جو مال غنیمت ہے یہ وہ مال ہے جو کفار سے، کافروں سے بطور قہر اور غلبہ لیا جائے، جو کافروں سے حاصل ہو بطور قہر اور غلبہ۔ مال فے جو ہے وہ تو خصوصاً اللہ کے رسول کے لیے تھا، اور آپ اس میں اپنی مرضی سے تصرف فرماتے تھے، خواہ اس مال کو آپ اپنے پر خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ فرمائیں، یا اپنے اہل و عیال پر جس پیسے چاہیں اس کو خرچ فرمائیں۔ اب رہی بات مال غنیمت کی، جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، مال غنیمت کا، تو مال غنیمت جو ہے اس کے 4 حصے جنسی ہیں۔ وہ جو لشکر کا امیر ہے وہ لشکر اسلام میں تقسیم کرے گا۔ مال غنیمت کے جو 4 حصے ہیں وہ لشکر کا امیر، وہ جو اسلام کا لشکر ہے اس میں تقسیم کرے گا۔ مثلا اس میں پہلی بات یہ کہ 5واں حصہ تو اللہ کے رسول کا ہے۔ وہ جو فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، تو اللہ کا حصہ ہے، وہ برکت کے لیے بھی علماء نے، مفسرین نے لکھا کہ وہ برکت کے لیے بھی فرمایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول، 5واں حصہ اللہ کے رسول کا ہے۔ جو باقی حصے ہیں اس میں سے اب جو جنگ میں جہاد پر جو لوگ گئے، جو تو سواری پر تھے، جن کے پاس سواری تھی، اونٹ گھوڑے وغیرہ، ان کے 2 حصے، ان کو مال غنیمت میں سے 2 حصے ملیں گے، اور جو پیدل تھے ان کو 1 حصہ ملے گا۔ کیونکہ اس وقت اگر آپ غور کریں تو اس وقت کوئی پیچھے سے آرمی یا کوئی آپ کی ملٹری بٹالینز کی کوئی سپلائیز نہیں ہوتی تھیں جو ان کو پیٹرول بھی پہنچائیں اور ڈیزل بھی پہنچائیں اور گاڑیاں بھی پہنچائیں۔ تو جس بندے کی اپنی سواری ہوتی تھی، گھوڑا، اونٹ وغیرہ، وہ اس کا چارہ، دانہ، پانی کا خود انتظام کرتا تھا۔ اس لیے اس کے لیے شریعت میں 2 اور بعض میں 3 فرمایا گیا، 2، اور جو پیدل ہے اس کا 1 حصہ جن سے وہ رکھا گیا۔ تو یہ چیز جنسی ہے۔ اچھا، اب
یہ جو جس مال غنیمت کا جن سے یہاں ذکر کیا گیا مال غنیمت کا، اب اصل چیز یہ کہ جو چیز میں نے آپ کو پہلے کہی کہ وہ مال جسے کوئی فرد یا جماعت کوشش اور محنت کوشش سے حاصل کرے اسے لغت میں غنیمت کہتے ہیں، لیکن شریعت میں صرف اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں جو کافروں سے قوت اور لشکر کشی کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ شریعت میں مال غنیمت اس کو کہیں گے، لغت میں کہیں گے جو کوشش سے حاصل کیا جائے، اور شریعت میں جو لشکر کشی، جنگ کے اندر غلبہ حاصل کر کے یا قوت کے ساتھ کافروں سے جو مال حاصل کیا جائے۔ لیکن کافروں کا وہ مال جو بغیر لڑے ہاتھ آ جائے اسے اصطلاح شریعت میں فے کہتے ہیں، مال فے، جس کا مگر یہاں مال غنیمت کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت کے اندر۔ تو اب مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بات کہی، اس کو الگ کر لیا جائے گا، اور جو باقی 4 حصے ہیں اس کو جو غازیان اسلام ہیں جو اس جنگ کے اندر گئے جہاد کرنے، ان میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک نے ہمیں بتایا کہ جو تو مجاہد یا سپاہی پیدل تھا اس کو 1 حصہ ملے گا، اور سوار جو ہے اس کو 3 حصے ملیں گے۔ حضرت فاروق اعظم، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور فقہاء میں سے امام مالک، امام شافعی، ابو یوسف، امام محمد وغیرہ کا یہی فیصلہ ہے، مسلک ہے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، جو پیدل ہے اس کو 1 حصہ ملے گا، اور جو سوار ہے اس کو 3 حصے نہیں ملیں گے، اس کو 2 حصے ملیں گے، جن سے اس کو 2 حصے ملیں گے۔ اچھا خیر، تو اصل چیز ہے جو یہاں بات ہو رہی ہے وہ ہے 5واں حصہ۔ تو بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ جو فرمایا گیا نا اللہ اور اس کے رسول کا، تو اللہ کا نام محض تبرک کے لیے لیا گیا ہے، اللہ کو اس حصے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کوئی مستقل مصرف نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا ایک حصہ ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، ایک الگ مصرف بھی ہے جو اللہ کا فرمایا گیا ہے کہ وہ جو حصہ ہے وہ کعبہ شریف پر خرچ کیا جائے گا، دوسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 5واں حصہ ہے اس کو اپنی ضروریات اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ کی زندگی اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اوقات جو ہیں وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی جو مال اور دولت تھی اس کے اوپر تھی، مگر ان کے پردہ فرما جانے کے بعد مدینہ طیبہ آپ سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کا کوئی بزنس تو تھا نہیں، تو پھر مال غنیمت میں سے 5واں حصہ آپ کا رکھا گیا کہ آپ جہاں چاہیں اپنے پر، اپنے اہل و عیال پر، قرابت داروں پر، ان کے اوپر جن سے آپ یہ خرچ کر سکتی ہیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ جو مصرف تھا یہ ختم ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں اب جو لوگ ہیں اس کی تفصیل جن سی ہے وہ کتابوں میں ملتی ہے۔ تو رشتہ داروں کا حصہ بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بھی ملے گا، اور بے شمار اس میں قول ہیں۔ تو خیر، مال غنیمت کے متعلق آگے یہ فرمایا کہ یہ جو تمہیں احکامات دیے جا رہے ہیں، اگر تمہارے دلوں میں نور ایمان ہے تو ان پر عمل کرنا ہوگا۔ جو تمہیں حکم دیا گیا مال غنیمت کے متعلق، سر تسلیم خم کر دو۔ اگر تمہارے دل میں نور ایمان ہے تو پھر ان پر عمل کرو، اور جو بندہ اس میں من مانی کرے گا یا اپنی مرضی کرے گا تو وہ جو کامل ایمان ہے اس کی لذت سے کبھی آشنا نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے تو فیضان، مگر ایک بات یہ تھی کہ یہ تو ایک بات سمجھانے کے لیے تھی، مگر فیضان نبوت سے جو لوگ فیضیاب ہوئے تھے،
جو آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ کی زیارت کرتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے، آپ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، آپ کے آگے سر جھکاتے تھے، آپ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتے تھے، اپنی مرضی پر ہٹ دھرم بن کر قائم نہیں رہتے تھے، ڈھٹائی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، حکم کے اوپر اپنی گردنیں تک کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور یہ نہیں کہ کسی اور کی تلاش میں نکلتے تھے، خود آگے بڑھ جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ تو پھر دنیا کو یہ اچھی طرح علم ہے کہ یہ وہ لوگ تھے صحابہ کرام جنہوں نے آپ کی مجلس سے فیض حاصل کیا تھا، کہ انہوں نے آپ کے تعلیم حکم کا، تعمیل حکم کا حق ادا کر دیا، جو حضور نے فرمایا، جو ان کے معلم اور ان کے مرشد نے انہیں حکم دیا، تو اس کے اوپر تو جو چیز غنیمت میں ملے، اصل میں کہا یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کو امام وقت کی خدمت میں پیش کر دو، خواہ وہ ایک سوئی کیوں نہ ہو، اور بھلے اس سے کوئی بڑی چیز ہو، بھلے اس سوئی سے بھی چھوٹی چیز ہو، اور غنیمت میں خیانت نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مال غنیمت میں کوئی خیانت کی تو یہ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی یہ عذاب کا سبب بن جائے گا۔ تو جب یہ وہی عرب کے صحرا نشین تھے، جب کسرا کے مفسرین لکھتے ہیں کسر ابید نے اپنے دروازے کھولے اور اپنے قیمتی نوادرات، دنیا کے قیمتی ترین زیورات، نوادرات اور چیزیں جو تھیں اور تاریخی عجائبات ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے، تو اس وقت کیا مورخین موجود نہیں تھے جو تاریخ کو رقم کرنے والے تھے، جو تاریخ کو محفوظ کر رہے تھے، اور ہر چیز ایسی دل بھانے والی کہ ایک وہ جو سراقہ کے جو کنگن آئے تھے وہاں سے، وہ سونے کے اور کسرا کے کنگن جو ان سے تھے، روم کے بادشاہ کے، تو اس طرح کی تو ہزاروں چیزیں جو ان سی جب مال غنیمت میں ایک ایک چیز کروڑوں اربوں روپے کی قیمت کی جو ان سی ہے، کروڑوں اربوں روپے کی قیمت کی جو ان سی ہے، تو اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے فیض یافتہ تھے، ان کے دلوں میں خیانت کا خیال آنا، تو خیانت کرنا تو دور کی بات، خیانت کا تصور اور خیال بھی موجود نہیں تھا۔ کیوں؟ تعلیم کس کی تھی؟ تاجدار دو جہاں کی۔ فیض کس کا تھا؟ شاہ سوار لا مکان کا۔ مجلس کس کی تھی؟ مالک زمین و آسمان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب ہر ایک چیز بڑی احتیاط سے اکٹھی کی گئی اور بارگاہ خلافت میں لائی گئی، اور پھر بے شمار قیمتی سامان میں ایک پائی کی کہیں سے بددیانتی نہیں ملتی، تو یہ قرآن کی تعلیم کا اثر تھا، جو قرآن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو عطا فرمائی تھی، یا یہ آپ سرکار کی تربیت کا فیض تھا، آپ کی تربیت کا فیض تھا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس نے بڑے بڑے جو اس وقت تاریخ کو رقم کر رہے تھے مورخین، انہیں مجبور کر دیا یہ چیزیں لکھنے کے اوپر کہ دیانت اور ایمان جو ان سے تھا وہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں کے اوپر جو ان سے وہ ختم تھا جو ان سے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے۔ آگے فرمایا، اچھا یوم الفرقان سے مراد آگے جو فرمایا جا رہا ہے وہ جنگ بدر والا دن ہے، جنگ بدر کا دن، جس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں امتیاز کر دیا تھا۔ اور جمعان سے مراد مسلمانوں اور کافروں کے دو گروہ ہیں۔ جب مسلمانوں کا گروہ اور کافروں کا گروہ آمنے سامنے ہوا تھا، مسلمان ایک حصہ، وہ 3 حصے، یہ 313، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے دن اپنے معزز بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی، اس سے مراد اس دن جو نازل ہونے والی آیات ہیں، اس دن جو آیات نازل ہوئی، جو نشانیاں نازل ہوئی، مثلا فرشتے جو مسلمانوں کے قدم جمانے کے لیے نازل ہوئے تھے، تو اس کا ذکر آپ پیچھے بڑی تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، فرشتوں کا آنا اور
مدد کے لیے. اور دیگر نشانیاں، خاک کی مٹھی کا ہر کافر کی آنکھ میں پہنچ جانا. جب حضور نے خاک کی مٹھی اٹھائی اور پھینکی تو کیا وہ کافر آپ کے سامنے سارے کھڑے تھے؟ وہ تو میدان میں دور، کوئی ادھر، کوئی پہاڑوں میں، کوئی میدانوں میں جہاں جنگ ہو رہی تھی. مگر ہر شخص کی آنکھ میں حضور کی وجہ سے یہ مٹھی کی جو مٹی تھی اس مٹی کا پہنچ جانا جو ان سے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو وہ تم کو تم کم تعداد میں تھے گو کے، مگر اس نے تم کو بڑی تعداد والوں پر غالب کر دیا. تو اصل میں اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، یاد رکھو تم جتنے بھی مال غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے، جہاں حضور چاہیں اس کو خرچ کریں. جب 5واں حصہ وہ تو فکس اللہ کے رسول کا ہے. اور اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے اور اس چیز پر جو اللہ نے اپنے مکرم بندے پر فیصلے کے دن نازل کی، جس دن 2 لشکر آپس میں مقابل ہوئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جن سے. آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 42 سورۃ الانفال، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم. اور جب تم وادی بدر کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے، اور تجارتی قافلہ تم سے نچلی جانب تھا. وہ آپ پیچھے تفصیل سے پڑھ رہے ہیں کہ تجارتی قافلہ ادھر سمندر والی طرف سے نکل گیا تھا. اور اگر تم مقابلے کا وقت مقرر کرتے، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم مقابلے کا وقت مقرر کرتے تو پہنچنے کے وقت میں ضرور مختلف ہو جاتے. اگر تم مقابلے کا وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اس کام کو پورا کر دے. یہ سارا ایسا نہیں ہو رہا تھا، یہ ایسا اس لیے ہو رہا تھا کہ جو اللہ چاہتا تھا ویسا ہونا تھا. اور اگر ظاہری حالات کو کنسیڈر کیا جاتا تو پھر اس جنگ کی صورت تبدیل ہو جاتی، ہو سکتا ہی جنگ ہی نہ ہوتی. اس کی وجوہات آگے جو اللہ کے نزدیک کیا ہوا تھا. لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. تاکہ جو ہلاک ہو، یہ سارا کچھ کیوں ہوا تھا؟ تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے زندہ رہے. اور بے شک اللہ بہت سننے والا، بے حد جاننے والا ہے. اب اس آیت کو سورۃ الانفال آیت نمبر 42 جو ہے، آیت نمبر 42، اس کے اندر اصل میں یہ فرمایا گیا ہے جن سے کہ مسلمان کافروں سے اگر آپ غور کریں تو جنگ بدر میں جنگ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہ قرآن کی تفسیر میں بیان ہوا تھا کہ بعض لوگوں نے بات کہی تھی کہ اگر کفار مکہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلنا تھا تو پھر ہم پوری تیاری کر کے نکلتے، اسلحہ لے کر نکلتے، سواریاں لے کر نکلتے، اناج وغیرہ لے کر نکلتے. ہم تو آئے تھے وہ جو قافلہ آ رہا تھا تجارت کا اس کے لیے. تو یہ درمیان میں یہ معاملہ آ گیا کہ ادھر سے یہ لوگ آگے جن سے. تو اصل میں اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم تیاری کر کے نکلتے تو ہو سکتا ہے تم پوری تیاری کر کے نکلتے، اور اس تیاری میں جب تمہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی کثرت اتنی ہے اور تمہاری قلت یہ ہے، تم تو اتنے اور وہ تعداد میں یہ ہے، ان کا سامان یہ ہے، تمہارا سامان یہ ہے. ہو سکتا ہے پھر جب یعنی کہ تم جب آپس میں ڈسکشن کرتے تو کچھ لوگ مشورہ دے دیتے کہ ابھی رک جاؤ، ابھی وقت نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بیچ میں مشورہ دینے والے، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہ کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے بس کر گزرو.
بارش ہو جائے گی، مگر جب جنگ بدر میں وہ بارش ہوتی ہے تو پھر فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ کافروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور ایمان والے جو ان سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فتح کے دروازے کھول دیتا ہے. ایسی تو میدان جنگ سے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ کترا کے نکل جاتے ہیں، کچھ ایسے مشورہ ہوتا ہے، کچھ ایسی ڈسکشن ہوتی، لیکن چونکہ اصل بات اب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ مشیت اللہ کی یہ تھی کہ حق کا بول بالا انہیں اور باطل کا منہ کالا انہیں. اس لیے حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ جنگ کے بغیر اب کوئی چارہ کار ہی نہ رہا. اب جنگ کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری ہو کر رہے. اور اس جنگ میں کفار کی رسوا کن شکست سے حقیقت اتنی واضح اور روشن ہو جائے کہ شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں آ رہی. کیسے کہ بھئی ادھر تو سامان بھی نہیں، ادھر سامان ہی سامان، ادھر تو اسلحہ نہیں، ادھر اسلحہ ہی اسلحہ، ادھر تلواریں نہیں، نیزے نہیں، گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، ادھر تو انتہا ان چیزوں کی، ادھر 313 اور ادھر کی تعداد کتنی جون سی ہے. تو اب جب اس کے باوجود اللہ فتح ان کو دے گا اور ان کے 70 گبر سنگ مارے جائیں گے، جون سے 70 مارے جائیں گے، تو پھر حق واضح ہو جائے گا کہ ان کے پیچھے اللہ کی حق کی طاقت ہے. حق کی طاقت ہے. تو پھر جو ایمان لائے گا، اب اگر کوئی اسلام قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی کو خریدتا ہے، قبول کرتا ہے، تو وہ دلیل سے اس کے پاس یہ دلیل ہوگی کہ یہ لوگ حق بنے، ایمان والے حق بنے. اللہ اور اللہ کے رسول کہ جو غلام ہیں ان پر ایمان لانے والے ہیں، یہ حق بنے. لیکن وہ قلیل تعداد کی طرح ضعیف اور اچھا تو اور دلیل سے اور اگر کوئی پھر بھی کفر کی دنیا میں قائم رہتا ہے تو پھر یہ اس کی قسمت ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنی مرضی سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جھونک دیتا ہے. اصل چیز اس آیے کریمہ کے اندر جو ہے وہ یہ چیز فرمائی جا رہی ہے کہ ان سے اصل اس کا ایک کانٹیکسٹ یا سیاق و سباق یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا لشکر، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ایک تو کمی کیونکہ ان کی تعداد بہت کم تھی ہر چیز کی، اور دوسرا تیاری نہ ہونے کی وجہ سے بھی ان میں سے بہت لوگ ایسے تھے جو خوف اور گھبراہٹ کے اندر مبتلا تھے، بہت زیادہ لوگ کہ اب کیا ہو جائے گا جن سے. تو جس جگہ ان کا قیام تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ بارش ہو جائے گی، بارش دوڑ جاؤ، یہاں سے دائیں بائیں چلے جاؤ، اندر چلے جاؤ، باہر نہیں جانا، ادھر فلانے علاقے میں چلے جاؤ. تو وہ جگہ پانی سے دور تھی اور وہ زمین ریتلی تھی جس میں ان کے پیر دھنس جاتے تھے، اور کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی. ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، سامان بھی تھا، کھانا پینا بھی تھا، اور وہ پانی کے قریب تھے، اور ان کی زمین ریتلی نہیں تھی، ان کے لیے چلنا آسان تھا، اور ان کے پیچھے ان کا قافلہ تھا جس سے ضرورت کے وقت ان کو مدد حاصل ہونے کی امید تھی. تو بظاہر یہ حالات، اب یہ جو حالات تھے سارے انوائرمنٹ، یہ کس کے حق میں تھا؟ کافروں کے یا مسلمانوں کے؟ کافروں کے. یہ کافروں کے اور مسلمانوں کے یہ اگینسٹ تھا یہ سارا انوائرمنٹ جو ان سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ معاملہ الٹ دیا اور جنگ کا نقشہ بدل دیا، جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا. تو مسلمانوں کو اس کے باوجود ایسی زبردست فتح اور کامیابی، اور کافروں کو اتنی بدترین اور ذلت اور رسوائی والی شکست جن سی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور آپ کے نبوت کے دعوے کی تصدیق تھی جن سی، اور ایک دلیل تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے یہ ایک بیان کے اندر ذکر گزرا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فتح کی پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ فتح ہماری ہوگی، مت گھبرانا، فتح ہماری ہوگی.
اور فرمایا تھا کہ اللہ نے فتح اور نصرت کا وعدہ فرما لیا ہے جن سے. مگر جو پھر بات وہی ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول کے حکم آنکھ کے اشارے کے اوپر بس جو حکم دے دیا گیا یا جو حکم آ رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، دیٹس آل. یہاں پر اپنی اٹکل پچو نہیں لگانے، یا اپنے اٹکل پچو لگائیں گے تو خراب بھی ہوں گے، رسوا بھی ہوں گے، ذلیل بھی ہوں گے، کام خراب ہو جائے گا جو ان سے. مگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. حضور نے جو فرمایا سر تسلیم خام، سر جھکا دیے گئے وہاں پر جو ان سے. اور آپ نے اس وقت مسلمانوں کو فتح کی پیش گوئی کی تھی جب ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کی فتح کے کوئی آثار ہی نہیں تھے. انوائرمنٹ ہی ایسا تھا، سب کو لگتا تھا کہ ادھر شکست ہو جائے گی اور ادھر فتح ہو جائے گی اور بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو بدر کی فتح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کا سچا ہونا ثابت ہو گیا، اور اسلام کی صداقت پر بھی ایک دلیل قائم ہو گئی جو ان سے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اگر کوئی کفر میں ہلاک ہوگا تو دلیل قائم ہونے اور حجت پوری ہونے کے بعد کفر میں ہلاک ہوگا. اصل چیز یہ ہے. آگے فرمایا اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور یاد کیجئے جب اللہ آپ کو خواب میں کافروں کو کم تعداد میں دکھا رہا تھا، اللہ آپ کو خواب میں کافروں کو کم تعداد میں دکھا رہا تھا، اور اگر اللہ آپ کو ان کی زیادہ تعداد دکھاتا تو مسلمانوں تم ضرور ہمت ہار جاتے اور آپس میں اختلاف کرتے. تو اللہ خواب میں تمہیں کافروں کی تھوڑی تعداد دکھا رہا تھا. اگر اللہ تمہیں خواب میں ان کی جنسی ہے زیادہ یعنی پوری تعداد، تو تم اپنی ہمت ہو سکتا ہے ہار جاتے، آپس میں اختلاف کرنے لگ جاتے کہ نہیں یہ جنگ ابھی نہیں کرنی چاہیے، اس کا وقت آگے پیچھے کر دینا چاہیے، یا یہاں نہیں کرنی چاہیے وہاں کرنی چاہیے جن سے. لیکن اللہ نے تم کو اس سے سلامت رکھا. بے شک انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ درون سینہ امور کو، تمہارے دلوں کی کیفیات کو بھی خوب جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اب اصل میں فرمایا یہ جا رہے ایک چیز سوچنے والی ہے دل سے کہ نبی کا خواب جن سے وہ تو حق ہوتا ہے، نبی کا خواب حق ہوتا ہے، کیونکہ نبی کا جو خواب ہے یہ وحی، یہ بمنزلہ وحی ہوتا ہے، جو وحی کی ایک قسم ہے نبی کا خواب جن سے. تو پھر اس کے برعکس نبی کے خواب کے برعکس اس کی جن سی اس کا واقع ہونا جن سے اس کا تو احتمال ہی نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کا خواب خود وہی ہے. تو اگر خواب میں نبی کریم صلی اللہ خواب میں قلیل دکھایا گیا کہ ان کی تعداد تھوڑی، جبکہ ان کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی. اب یہ قرآن کی آیت بیان ہو رہی ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح، اور جبکہ حقیقت میں یہ تھا کہ ان کی تعداد زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی. تو کیا یہ خواب کی تکذیب نہیں؟ تو اور کیا ہے؟ کیا یہ خواب کی تکذیب نہیں ہے کہ نبی کا خواب دکھائے تھوڑے جا رہے ہیں لوگ زیادہ؟ تو نبی کا خواب تو وحی کے برابر ہے، وحی کی طرح ہے، وحی کا حصہ ہے، وحی کی قسم ہے. نبی کا خواب تو 100% نیک لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، پھر ولیوں، غوثوں، قطبوں، ابدالوں، کلندروں، تو پھر نبی کا خواب تو پھر یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس کی جو مفسرین نے بات لکھی ان کا اصل میں جواب یہ ہے
کہ خواب میں تھوڑے لوگ دکھانا جو ان سے اس کا مطلب یہ تھا خواب میں کافروں کے تھوڑے لوگ دکھائے گئے جبکہ لوگ تھے وہ زیادہ. تو ان کو تھوڑا دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی تعداد بھلے کچھ بھی ہو، ان کی تعداد بھلے کچھ بھی ہو، لیکن دکھانے اصل میں اس خواب کی انٹرپریٹیشن کو ہر کسی کے سمجھنے کا بس نہیں ہے. بھلے ان کی تعداد کچھ بھی ہو، مگر حضور کا خواب بالکل سچا تھا کہ تھوڑا خواب میں تھوڑا دکھایا گیا جبکہ ان کی تعداد زیادہ تھی. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا خواب سچا نہ ہو؟ سچا ہے. کیسے؟ کہ ان کو تھوڑا دکھایا گیا، یعنی ان کی جو تھوڑی تعداد ہے، وہ جو ان کو تھوڑا دکھایا گیا، اصل میں جب جنگ ہوگی تو یہ آپ کے سامنے اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ان کی حیثیت اتنی سی ہوگی تھوڑے سے لوگوں کی. اسی لیے تو سارے کٹ مریں گے اور دوڑیں گے اپنے مال کو چھوڑ کر جون سا ہے. اب آپ سمجھیں میری بات جون سی. تو خواب کا مطلب یہی، اور صحابہ کرام نے بھی اس کے مطلب کو یہی سمجھا تھا، ایسے ہی تھا. اچھا آگے فرمایا. اچھا لیکن اللہ نے تم کو سلامت رکھا. اچھا اور اس میں پھر یہ بھی ہے، اگر مسلمانوں کو ایک حکمت یہ بھی تھی، جیسے کہ پیچھے ذکر ہوا، شروع میں علم ہو جاتا، مسلمانوں کو شروع میں علم ہو جاتا کہ دشمن کی تعداد ان سے 3 گنا زیادہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں ڈسکشن کرتے اور ایک اختلاف کرتے، ہو سکتا ہے یہاں تک ہی نہ پہنچتے، یہاں تک ہی نہ پہنچتے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس کے اختلاف سے محفوظ رکھا، اور جنگ بدر میں شکست سے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جن سے وہ سلامت رکھا. جن سے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور یاد کرو جب تم سے مقابلے کے وقت، اب جب مقابلے کا وقت آیا، اب وہ تو پہلے تو قبل از وقت ڈسکشنز تھیں کہ وہاں کیا ہوگا، پھر خواب والی بات آئی، خواب میں ان کو تھوڑا دکھایا گیا. اچھا اب عین حالت جنگ کے اندر، اور جب یاد کرو جب تم سے مقابلے کے وقت تمہیں کافروں کی اب عین حالت جنگ ہے، کافر ہیں بہت زیادہ، مگر مسلمانوں کو دکھائی کتنے دے رہے ہیں؟ تھوڑے سے. تو پھر اگر غور کریں تو یہاں پر بھی اس خواب کی انٹرپریٹیشن تو پوری ہو گئی، مگر یہاں تفسیر کچھ اور ہے، بیان کچھ اور ہے. اگر اس ڈائریکشن سے لیں تو خواب کی تعبیر تو پھر بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اور اگر اس ڈائریکشن سے نہ لیں تو پھر خواب کی جو اصل تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ بھلے وہ جتنی مرضی تعداد میں آپ کو خواب میں تھوڑے دکھائے جا رہے ہیں، یعنی ان کی حیثیت آپ کے سامنے یہ ہوگی. بالکل پریشان نہ ہو، فتح اور نصرت آپ کے قدم چومے گی. اور یاد کرو جب تم سے مقابلے کے وقت تمہیں کفار کی تعداد کم دکھائی اور تمہاری تعداد بھی ان کو. اچھا اب 2 چیزیں اللہ نے کی کہ مسلمانوں کو ان کی تعداد تھی بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی تھوڑی تعداد دکھائی، اور کافر جو ان سے تھے انہیں بھی ان کی تھوڑی تعداد دکھائی، ان کو بھی یہ تھوڑے نظر آئے، کم دکھائی دیے، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو اس کے نزدیک کیا ہوا ہے، جو اس کی مشیت میں لکھا جا چکا ہے. حق کا بول بالا اور باطل کا منہ کالا، جو اس کے نزدیک کیا ہوا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتی ہیں. آیت نمبر 44 سورۃ الانفال. اب اصل میں فرمایا جا رہا ہے
حکمت خداوندی کا کرشمہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے. اب جب آمنے سامنے ہوئے دونوں لشکر تب مسلمانوں کو کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے. مقصد یہ تھا، کیوں تھوڑے نظر آ رہے تھے؟ تاکہ مسلمان ان میں، اب ہر کوئی حضرت ابو بکر صدیق تو نہیں ہے، ہر کوئی عمر فاروق تو نہیں ہے، تو اچھا تو مسلمان ثابت قدم رہیں، تاکہ مسلمان جب کافروں کی تعداد تھوڑی نظر آئیں تو مسلمان ثابت قدم رہیں. بالکل، یہ تو تھوڑے سی ہیں. اور گھبرائے نہ، گھبراہٹ نہ ان کے اوپر طاری ہو، کھل کر لڑیں زبردست طریقے سے. ایک سائیکولوجیکل، جب آپ کو آگے لوگ تھوڑے نظر آئیں گے تو کھل کر لڑیں. اگر لوگ اگر زیادہ نظر آئیں تو ایک بندے کے مقابلے میں 3 بندے، پھر بندہ تھوڑا سا سوچ، اچھا کدھر سے، اچھا کیسے، اچھا کس طریقے سے. مگر اگر ایک بندے کے مقابلے میں ایک بندہ ہی ہو تو پھر اس سے زیادہ وہ تیزی سے دوڑتا ہے اور حملہ کرتا ہے. تو تاکہ مسلمان ثابت قدم رہیں اور گھبرائیں نہ. اچھا، اور کافروں کو مسلمان کیوں تھوڑے دکھائی جا رہے تھے؟ ادھر تو یہ حکمت ہو گئی کہ مسلمانوں کو کافر اس لیے تھوڑے دکھائی دے رہے تھے اللہ کی قدرت کاملہ سے، تاکہ وہ اب جمے رہیں اور ڈٹ کر حملہ کریں. اور کافروں کو مسلمان تھوڑے کیوں دکھائی دے رہے تھے؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ کیوں؟ کیونکہ کافر جب لڑتا ہے تو اس کے وجود میں اتنا رعب، دبدبہ اور دہشت نہیں ہوتی جتنی مسلمان کے اوپر، صاحب ایمان کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے اوپر اللہ کی انوار و تجلیات کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ جب وہ آگے بڑھتا ہے ایک بندہ تو ان کے 10 لوگوں کے دل دہل جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں. تو کافروں کو مسلمان اس لیے کم دکھائے جا رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کے رعب، دبدبے اور دہشت سے کہیں دوڑی نہ جائیں، پہلے ہی نہ دوڑ جائیں، مگر ان کی ذلت اور رسوائی اور ہلاکت اللہ کی مشیت میں لکھ دی گئی تھی. تاکہ یہ دوڑے نہ، ان کو مسلمان اس لیے تھوڑے دکھائی جا رہے تھے، اور مسلمانوں کو کافر اس لیے تھوڑے دکھائی جا رہے تھے تاکہ وہ ڈٹ کر حملہ کر دیں. تو میدانی جنگ سے وہ لوگ جن سے، تو وہ جو کافر بھی جو ہیں جب مسلمانوں کو تھوڑی تعداد میں دیکھیں تو وہ بھی میدان جنگ میں کود پڑے. کیوں؟ کافر جو ہے وہ سب سے پہلے دوڑتا ہے، ایمان والا نہیں دوڑتا. وہ پیٹھ دکھاتے ہیں، یہ پیٹھ نہیں دکھاتے جن سے. تو جس کا انجام یہ ہوا، اصل جو چیز ہے، جو اس کا کرکس ہے، وہ یہ کہ اللہ کی نصرت سے ان تھوڑے سے جو مسلمان تھے، ان کے ہاتھوں سے کتنے 70 ان کے سردار جن سے، بڑے بڑے جن سے، وہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور کفر کا زور جن سے وہ توڑ کر رکھ دیا گیا. تو اصل میں اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب تم سے مقابلے کے وقت تمہیں کافروں کی تعداد کم دکھائی، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور تمہاری تعداد بھی ان کو کم دکھائی، تمہیں ان کی تعداد کم دکھائی تاکہ تم دل جمی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ کر. اور ان کو تمہاری تعداد اس لیے کم دکھائی تاکہ وہ دوڑ نہ جائیں تمہیں دیکھ کر، تمہاری شان و شوکت، رعب اور دبدبہ اور بہادری اور تمہارے چہرے مبارک دیکھ کر نہ دوڑ جائیں. اس لیے تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو اس کے نزدیک کیا ہوا ہے، اس کی مشیت میں لکھا گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.